السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جتنے بھی میرے ناظرین ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے نقش لے کر کے آئے ہیں۔ دشمن کو برباد کرنے کا نقش ہے۔ وہ دشمن ایسا جو اس تعویذ کو، اس نقش کو عمل کرنے کے بعد وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے، مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآنی عمل ہے اور یہ نورانی عمل ہے۔ اسے صحیح طریقے سے آزمائیں، اسے جائز کاموں کے لیے، جیسے کہ آپ کے دشمن آپ کے اوپر حاوی پڑ گیا ہو، جان کے لالے پڑ گئے ہوں، اس کے لیے یہ تعویذ کیا جاتا ہے۔ ورنہ ان لوگ نہ کریں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جا کر کے الجھ جاتے ہوں، اور ان سے بدلہ لینے کے لیے یہ کام ہرگز نہ کریں۔ یہ قرآنی عمل ہے، اثر کرتا ہے، ضرور اثر کرتا ہے، وقت لیتا ہے، مگر اثر بہت جلدی کرتا ہے۔ اب ناظرین، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی کاموں میں نہ کریں۔ کوئی لوگ بلیک میل کرتے ہیں، کسی طرح کا ویڈیو رکھ لیتے ہیں، یا ویڈیو رکھنے کے بعد اسے بلیک میل کرتے ہیں، اس سے پیسہ کھینچنے لگتے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کریں تو کیا کریں۔ تو اس حال میں یہ کام کرنا اس کے لیے صحیح ہے۔ وہ لوگ جو جس کے اوپر جان کے لالے پڑ کے اس کا جینا دشوار کر دیا ہو، دشمن اس کے پیچھے لگا رہتا ہو دن رات، اس کے لیے کوئی چیز نظر نہ آتا ہو، تو اس وقت یہ تعویذ کریں، انشاءاللہ وہ دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں تعویذ کی طرف۔ تعویذ لکھنے کا دن ہے اتوار اور سنیچر کو، اور لکھنے کا جو وقت ہے 11 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ تعویذ کا اثر ہے، اور خاص دن ہے اتوار اور سنیچر کا دن ہے، اور 11 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک یہ تعویذ لکھا کریں، اور دھوپ میں لکھا کریں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے کمرے کے اندر لکھ رہے ہیں تو لکھنے کے بعد کوئی انسان کی، کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو، تنہا بیٹھ کر کے لکھا کریں۔ اور یہ بات کا ذرا خیال رکھا کریں کہ جب تعویذ لکھیں یا تعویذ کا یہ عمل نقش کریں، کام کریں، کسی کو مت بتایا کریں۔ آئیے ہم اس طرح سے 9 کھانے بنا لیں گے۔ اس کے بعد لکھنا ہے، یہ سورہ کوثر قرآن شریف کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ یہ دیکھیے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اسی طریقے سے لکھنا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے، کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہاں پہ لکھنا ہے بقہرے کا، یا قہرو یا جبارو لکھ کر کے فلاں بن فلاں، دشمن کا نام دینا ہے، دشمن کی ماں کا نام دینا ہے۔ اگر اس کی ماں کا نام نہیں پتہ ہو تو یہاں پہ حوا لکھ دینا ہے۔ دشمن کا نام بن لگا کر کے، اگر لڑکا ہے تو اس کے ماں کا نام لگائیں گے، اگر لڑکی ہے تو بنت لگا دیں گے۔ لکھ کر کے اس تعویذ کو لے جا کر کے اچھی طریقے سے اسے ایسی جگہ پہ دفن کرنا ہے جو پرانی قبرستان میں ہو، اور اس کو ٹیپ کر دیں اوپر سے، تاکہ یہ تعویذ زمین کے اندر جانے کے بعد گل نہ جائے۔ اچھی طریقے سے اسے کوئی چیز سے پیک کر دیں، جا کے پرانی قبر میں جا کر کے دفن کر دیں۔ دفن کرنے کے بعد آپ خاموش رہیں، آپ کسی کو یہ راز معلوم نہ ہونے دیں، چاہے کیسا بھی آپ کو دوست یار کیوں نہ ہو، کوئی بھی دوست خش و غارب کیوں نہ ہو، کسی کو یہ چیز، یہ راز معلوم ہونے نہ دیں۔ اگر یہ راز آپ نے بتا دیا، ظاہر کر دیا، پھر اثر کرنا آپ کو چھوڑ دے گا۔ یہ عمل ہے، یہ دشمن کے لیے خاص عمل ہے، اور یہ عمل کرنے کے دوران میں آپ کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ یہ کام اس وقت کیا جائے جب دشمن ہم کو تباہ برباد کرنے پہ لگا ہوا ہے، ہمارے مال و جال کو، ہمارے جان مال کو، عزت و آبرو پر ہمیشہ حملہ کرتا ہے، عزت و آبرو کی ہماری حفاظت نہیں کرتا، ہمیشہ ہماری عزت آبرو کے اوپر یہ لالے پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، عزت و آبرو کے لالے پڑ جاتے ہیں، عزت و آبرو اچھالنے کے لیے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، طرح طرح کی دشمنیاں ہم سے مول لینا چاہتا ہے۔ اس وقت یہ تعویذ کا عمل کریں، ورنہ ہرگز اس عمل کو نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہ کریں، اسے معاف کر دیا کریں، اور جو دشمن ہے، جو حقیقت میں دشمنی کرتا ہے، اس کے لیے عمل کیا کریں۔ آپ میرے چینل میں نئے ہیں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ضرورت مندوں کو شیئر کر دیں۔ جب بھی دعا کے لیے یاد اٹھائے، مجھے ضرور یاد رکھیں دعا میں۔ خدا حافظ۔